السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا مزيدا سرمدا، أما بعد۔ قابل قدر و احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ہم پر، ایمان کی دولت عطا فرمایا، اللہ کو ماننے والا بنایا۔ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر ایسے بس رہے ہیں جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، جو اللہ کو جانتے نہیں ہیں، اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار و پروردگار ہے، اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، ہم لوگوں کو اللہ نے خود کو پہچاننے کی توفیق دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی اتنی قیمتی دولت سے نوازا۔ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، یہ جو زندگی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، یہ بہت زیادہ ویلیویبل ہے، بہت قیمتی ہے۔ اگر اس زندگی کی قدر نہ کی، دوبارہ یہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی ہے، اور بہت مختصر ہے۔ کس وقت میں یہ چانس ہاتھ سے چھوٹ جائے، کب ہمارے ہاتھ سے یہ چانس چلا جائے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اور مرنے کے بعد والی جو ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی جو زندگی ہے، اس کے بننے اور بگڑنے کا جو دار و مدار ہے وہ اسی مختصر زندگی پر ہے۔ اگر غفلت میں گزار لیا وقت کو، زندگی کو اگر غفلت میں گزار دیا، ایسے ہی بھول کر گزار دیا، اللہ کو نہیں پہچانا، زندگی کا مقصد نہیں پہچانا، اور یہ چانس اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اگر ہماری موت آ گئی، میرے دوستو بزرگوں، سوائے رونے پچھتانے کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پوچھتا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ اللہ کے خوف سے تو چاند و سورج بھی روتے ہیں، چاند و سورج بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، وہ بھی کانپتے ہیں، ساری مخلوقات اللہ کے ڈر اور خوف سے تھراتے ہیں، کانپتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں؟ اور کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنی غفلت کی نیند سے جاگیں، اپنے آپ کو جاگیں، اپنے آپ کو جگائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، ہر انسان آج جس کو بھی ملو، اپنے پرابلمس میں، اپنے فیملی ایشوز میں، اپنے بزنس کے پرابلمس میں ہر کوئی پریشان ہے۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہر پرابلمس کا سلوشن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہا کہ اے ایمان والو، اب میری رحمت سے مایوس مت ہونا،
میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کے معاف کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام پرابلمز کا سلوشن کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آپ ان کو کہہ دیجئے، فقل آپ کہہ دیجئے، استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے کہ استغفار کریں، توبہ کریں اپنے گناہوں سے. انہ کان غفارا، یقیناً وہ تمام گناہوں کو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. غفار ہے. غفار کے معنی معاف کرنے والا نہیں، غفار کے معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا. انہو کان غفارا، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، اگر توبہ کرو گے، اپنی اللہ کی طرف لوٹ آؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اسلموا لہو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سونپ دو، اس کی رحمت سے مایوس ہوئے بنا توبہ کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سونپ دو، توبہ کرو. تو ہم کیا کریں گے؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں بھی معاف کرے گا. انہ کان غفارا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے روزی بھیجے گا. کہاں سے بھیجے گا؟ روزی جو ملے گی، آپ کی جو حاجتیں ہیں، آپ کی جو ضرورتیں ہیں، آپ کے جو نیڈس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے تمام پرابلم کو سولو آسمان سے کرے گا. آپ کا سلوشن کہاں سے آئے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہر مصیبت سے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بنا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ کیا کرے گا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہ ہم گمان بھی نہیں ہوگا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ آسمانوں سے خیر کو برسائے گا، ہاں بارشوں کو برسائے گا. یہاں بارشوں کی تفسیر صرف بارش ہی نہیں ہے، خیر و برکت و بھلائیاں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں کی برسات ہوگی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال بھی آپ کے مال میں اضافہ کرے گا، آپ کی اولاد میں اضافہ کرے گا، اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر کے چشمے، خیر کے ندیاں، خیر کے ریورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بہا دے گا. کب؟ جب کہ آپ کیا کریں؟ کہ توبہ کریں. تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بڑی مختصر زندگی ہے. موت کب آئے معلوم نہیں. موت کا ایک جھٹکا دنیا کے تمام رنگریلیوں سے، دنیا کے تمام دوست احباب رشتے، تمام پلاننگ سے، سب سے ایک دم سے الگ کر دیتا ہے. ابھی اپنے آپ کو پوچھیں وہ وقت کب آئے گا کہ ہم توبہ کریں. کیوں توبہ؟ اپنے آپ سے پوچھیں کیوں تو توبہ کرنے کو تیار نہیں؟ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تو کیوں تیار نہیں ہے؟ کس بات کا تجھے توبہ کرنے سے انتظار ہے؟ کس بات کی رکاوٹ ہے تجھ کو توبہ کرنے سے؟ توبہ کرنے سے تیرا کیا بگڑنے والا ہے؟ کیا نقصان ہونے والا ہے؟ توبہ کرنے سے تو میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، زندگی بنتی ہے، سنورتی ہے، بگڑتی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پوچھیں، دیر نہ کریں، جلد از جلد توبہ کریں. اور ساتھ میں میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن للمؤمن يشد بعضه بعضا كالبنيان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی اینٹوں کی طرح،
برکس آف دا وال، یہ دیوار کے اینٹوں کی طرح مضبوط کرنے والا ہوتا ہے، اسٹرانگ کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کمزور نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والہمہ، کہ مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے، ہمدردی و خیرخواہی کرنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے اعتبار سے یہ ایک جسم کے موافق ہے۔ جیسے جسم کا ایک حصہ زخمی ہوتا ہے تو پورے کا پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے، پورے کا پورا بدن فیور میں، پین میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہو گیا کہ زخمی ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے روئے، تڑپے، ایک دوسرے کا ساتھی بنے، ایک دوسرے کے ہمدردی کرنے والا بنے۔ امن و سلامتی کا جو قیام ہے وہ آپس میں پیار محبت ایک دوسرے کا ساتھ دیے بنا نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی ایک دوسرے کے یونٹی کی جہاں بات ہوتی ہے تو سمجھیں کہ یہ حق بات ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کی برائی کر رہا ہے کہ دو لوگوں کو آپس میں بانٹنے کی بات کر رہا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ بات حق نہیں، یہ باطل ہے۔ آپس میں جوڑنے والی بات کیا ہے؟ یہ حق ہے۔ آپس میں توڑنے والی بات کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ جو بات ڈویژن پیدا کرے، ہمارے آپس میں ڈیوائیڈ کرے، پھوٹ ڈالے، یہ سب کیا ہے؟ یہ باطل ہے۔ جو بات یونٹی پیدا کرے، جو بات آپس میں جوڑے، وہ بات کیا ہے؟ حق ہے۔ یونٹی کا ہمیشہ ساتھ دیں اور ڈویژن سے ہمیشہ بچیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ کیوں کہ آپس کے پیار محبت کے بنا اور آپس کے اتحاد کے بنا کیا ممکن نہیں ہے؟ امن و سلامتی ممکن نہیں ہے۔ ایک مسلمان خدا را دوسروں کی برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے، بدگمانی نہ کرے۔ اگر کسی کو کوئی برائی کرتے دیکھ بھی لے تو اس کی برائی پہ پردہ پوشی کرے تاکہ زندگی سکون سے گزرے۔ آج ہم اپنے فیملیز میں الگ الگ ایشوز میں اس لیے مبتلا ہیں، پریشان اس لیے ہیں کہ ہم آپس میں پیار محبت اور یونٹی اور غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، غلطیوں کو ایک دوسرے کو چھپاتے نہیں، جس کی وجہ سے مصیبتوں پریشانیوں مبتلا ہوتے ہیں۔ لوگوں کو معاف کرنا ہے، دشمن کی بھی غلطی دیکھیں اس کو بھی چھپائیں، ہر ایک کے ساتھ جوڑنے کی یونٹی کی فکر کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں کہا ہے یہ امت سب سے افضل امت ہے، اخرجت للناس، ان کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ زندگی نام ہے دوسروں کی خیرخواہی کے لیے جینے کا، دوسروں کی خیرخواہی کے لیے، دوسروں کے فائدے کے لیے جینے کا نام زندگی ہے۔ خود کے لیے جینا، خود کے لیے ہی کمانا، خود کے لیے ہی جمع کر کے رکھنا، میں، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، اللہ کی قسم یہ حیوانیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اس امت کی خاصہ نہیں ہے، وہ زندگی نہیں جی رہا ہے۔ اصل جو میرے دوستو بزرگوں جو زندگی ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے، دوسروں کو بھلائی پہنچانے کے لیے جیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ آزمائش و امتحان کے لیے دیا ہے، جیسا وہ دینا جانتا ہے وہ سلوٹوں میں منٹوں میں چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید دیتا ہے۔ جو خود کے لیے ہی سیلفش ہو کے جیتے ہیں ان کا دیا ہوا بھی چھین لیتا ہے۔ آخر میں ایک حدیث بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آنے میں دیر ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی غار حرا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے آئے، کہا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑائیے چادر اڑائیے۔ تو اللہ اس وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی قیمتی ایسی اہم بات بیان کیا جس کو بخاری شریف و مسلم شریف میں
جو ہے یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وہ جملے ان کے انتقال کے بعد بھی تذکرے کیا کرتے تھے کہ اماں جان نے یہ کہا تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ کیوں کہ تقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ کا یہ جو ملک ہے، جتنے یہاں کے باشندے ہیں اس سے زیادہ یہاں پر مہمان آتے ہیں، ساری دنیا سے یہاں مہمان آتے ہیں۔ مہمانوں کا اکرام ہر ایک کے ذمہ واجب ہے، انشاءاللہ 2-3 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ تو اس ملک میں مہمان آتے ہیں، تو جو بھی آ رہے ہیں، چاہے اچھی نیت سے آ رہے ہوں، غلط نیت سے آ رہے ہوں، چاہے ایمان والے ہوں، چاہے غیر ایمان والے ہوں، وہ سب کے سب مہمان ہیں۔ کوشش کریں اچھے سے اچھا ان کو سلوک کریں، اچھا پیغام دیں، ایمان کا پیغام دیں، اسلام کا پیغام دیں، ان کو حق کی طرف دعوت دیں۔ اس کی پوری کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ میں مسلم، میں مسلمان ہوں۔ اچھا برتاؤ کر کے اتنا کہہ دیں کہ آپ نے کسی پہ احسان کیا اور کہا کہ میں مسلم، میں مسلمان ہوں، تو اس کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دوسری بات کہا، وہ تحمل الکل، وہ تکسب الکل، وہ تحمل الکل، وہ تعین علی نوائب الحق، اور آپ جو ہے وہ تکسب المعدوم، ایسے لوگوں کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے۔ وہ تحمل الکل، آپ مصیبت حال، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اپنی بنا لیتے ہیں، جس کی بھی پریشانی کو دیکھتے ہیں اپنی بنا لیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت تھی جس کی اتباع ہر ایک مسلمان پر واجب اور فرض ہے، وہ ہے کہ کتنا بھی مصیبت زدہ پریشان حال آدمی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا، اس کے ساری پریشانیاں، سارے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ جو بھی مرض، جو بھی بیماری لے کر، جو بھی پریشانی لے کر جائے، اس کے تمام پریشانیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہی خاتمہ ہو جاتا۔ ہم کو بھی ایسے بننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارے پاس آئے تو ہم اس کا ساتھ دے سکیں، اور ساتھ میں وہ تعین علی نوائب الحق۔ اگر دنیا کسی حق پرست کے مخالف ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔